بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھک لیتے تھے۔ اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں بدن اتنے ہی ننگے ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ کی قمیض میں پوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینز گھٹنوں سے پھٹی ہو تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہے تو جاہل۔ آپ بچوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں کر دیں تو پینڈو ہیں، لیکن بچوں کو حرام مہور یوں پر مجبور کریں تو غلط۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر آزمایا اور کچھ کو غریب دے کر آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ مصیبتیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی بلکہ مصیبتوں کا پیچھا انسان چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، یہ ملاقات کبھی بہت جلد کبھی بہت دیر سے ہوتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام مت بھولو۔ فیصلہ اور فاصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ یہ مان بھی بنتے ہیں اور امتحان بھی۔ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیا ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیا ان کو یاد رکھیں۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جسم کی چوٹ ہو یا پھر لفظوں اور رویوں کے زخم، خیالات کی جنگ ہو یا پھر منزل کی اونچائی، سب آپ کے اختیار میں ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو مضبوط اور قابل بننا پڑے گا۔ کئی سانپ تھے قیمتی اس قدر انہیں آستین میں چھپانا پڑا۔ قابل رحم وہ شخص ہے جس کو مشورہ دینے والا جاہل ہو۔ اگر تم وہ نہ حاصل کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم وہ حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے۔ حتیٰ کہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں رہو گے، کیونکہ تم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ صحیح کو صحاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بوہل کبھی نہیں لگا سکتا۔ سچ دب تو سکتا ہے مگر کبھی مر نہیں سکتا۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ منزل ملنے نہ ملے بات کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ جو شخص اپنی غلطی یا لاپرواہی پر معافی مانگنے اور نادام ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو سمجھ لو اس شخص کا ضمیر مر چکا ہے اور اس کو درست کرنے کسی کے بس میں نہیں۔ قلیل ہونا حقیر نہیں، لیکن ان قلیل میں بھی نہ ہونا واقعی حقیر ہونا ہے۔ یہ قلیل ہی گرتے بھی ہیں، زخم بھی کھاتے ہیں، گناہوں کی زد میں بھی آتے ہیں، نفس کی جنگ بھی لڑتے ہیں، مگر یہی قلیل بندے ہی جوہر باہر گرنے پہ رب کی طرف جاتے ہیں۔ گناہ کرنا زیادہ بڑا عیب نہیں، لیکن اس عیب کی خاطر اللہ سے رجوع نہ کرنا اور خود کو بے عیب سمجھتے رہنا
اصل عیب ہے۔ ماں کے دنیا سے جاتے ہی 2 نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، گھر سے رونق ختم ہو جاتی ہے، کامیابی کے لیے دن رات دعائیں کرنے والا نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، شکر کرو تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر میرا چینل اردو پوائنٹس ہسٹری پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ۔